Ehsan Ullah, who is the senior librarian, Government College, Associate College, Pindi Bhatia, and ex-president PCLA. So, sir, आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इंशाल्लाह 15 मिनट में ये कंप्लीट कर देंगे यकीनन, और हमें अपने आइडिया से और एक्सपीरियंस से मुस्तफीद करें और ये जो नए बच्चे हैं इनको भी गाइड करें. थैंक यू. ओवर टू डॉक्टर एहसान उल्लाह साहब. जी, थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है. डॉक्टर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज. अभी आ रही है आवाज? जी, अब आ रही है. प्लीज स्टार्ट करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वीडियो भी है ना? नहीं, अभी वीडियो आपकी हमारे सामने नहीं आई. आप काइंडली वीडियो कैमरा ऑन कर लीजिए. जी, अब आ रही है? ठीक है सर, आप स्टार्ट करें. जी, अब डन हो गया. थैंक यू. थैंक यू. जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम पार्टिसिपेंट्स को, और मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद है कि आप लोगों ने बड़े लंबे अरसे के बाद, हमने 97 में ज्वाइन किया था और 97 के बाद अब आप लोगों ने हमारे बाद ज्वाइन किया है. मैं उन लोगों में शामिल था जिन्होंने 97 में ज्वाइन किया था. तो इसमें थोड़ी कोशिशें मेरी भी शामिल रही हैं. मैं 2018 से 2020 तक PCLA का प्रेसिडेंट रहा हूं, और ये जो सीटों की रिक्रूटमेंट थी इसके ऊपर मैंने बहुत फोकस किया था, और शुक्र है अल्लाह का कि इसमें थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी है. जो अभी मुझे, क्योंकि 20 मिनट के 15 कर दिए गए, तो जो मेरा अभी टॉपिक है सर्विस स्ट्रक्चर पे, मुझे बहुत सवाल आते हैं, लेकिन वो कभी किसी और मीटिंग में इंशाल्लाह फिर मैं उनके जवाब दूंगा. अभी जो मुझे टॉपिक मिला है वो है वीडिंग एंड राइट ऑफ का. तो इसमें 3 एरियाज हैं. कुछ खालिद संगेड़ा साहब ने उसके ऊपर बात की. तो इसमें 3 एरियाज हैं जिसमें जो हम वीड आउट करते हैं या राइट ऑफ करते हैं. उसमें कुछ किताबें हैं जो हमारी जो काम करते हुए गुम हो जाती हैं. कुछ ऐसी होती हैं जो वार्न आउट हैं, खराब हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं. फिर इसी तरह कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनको हमें रिप्लेस करना है, लेकिन उसमें वो डैमेज्ड बुक्स हैं, उसको रिप्लेस भी हम कर सकते हैं. तो ये 3 एरियाज के ऊपर मैं बात करूंगा. इसमें जो सबसे पहले है कि ये जो वीड आउट और राइट आउट की पॉलिसीज बनाते हैं, ये पॉलिसीज DPI और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज इसकी पॉलिसीज बनाते हैं. और ये पॉलिसीज जो हैं ये नोटिफिकेशंस की सूरत में हमारे पास आती हैं, और मेरे पास 4-5 नोटिफिकेशन जो इसके किए हुए थे मैंने एक ग्रुप में शेयर कर दिए थे जिसमें मैं मेंबर भी हूं. तो उसमें वीड आउट के रूल्स हैं कि आपने कौन कौन से मटेरियल को वीड आउट करना है. उसमें 4 तरह का मटेरियल है, जो डैमेज्ड है, जो डिमांड में नहीं है, जो वार्न आउट हो गया, इस तरह के मटेरियल हैं. फिर लॉस ऑफ बुक्स जो हैं इसको एक डिफरेंट तरीके से आपने डील करना है. ये वीड आउट की कैटेगरी में नहीं आएगा. तो इसकी जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो पॉलिसीज हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस बनाते हैं. अब जो इसका इख्तियार है, उन नोटिफिकेशन जो अभी तक हमारे पास पॉलिसीज बनी हुई हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक जो वीड आउट है, जो लॉस है, जो डैमेज बुक्स हैं, इनका इख्तियार डिफरेंट अथॉरिटीज के पास है. तो किसके पास है? जो हमारे पास जो कॉलेज में अथॉरिटीज का स्ट्रक्चर है, पहले उसको देख लें आप. इमीडिएट आपके पास प्रिंसिपल होंगे, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सीट होगी, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस होंगे, फिर एक डिवीजन पे डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, फिर DPI कॉलेजेस हैं, फिर सेक्रेटरी हैं. तो इसी हिसाब से जो हमारे पास जो वार्न आउट बुक्स हैं उनको वीड आउट करना है, जो लॉस ऑफ बुक्स हैं उनको वीड आउट करना है. तो इनके इख्तियारात डायरेक्टर DPI कॉलेजेस और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के पास हैं. प्रिंसिपल के पास भी नहीं है और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के पास भी नहीं है. जो आपकी लास्ट बुक्स हैं या आपने वार्न आउट बुक्स हैं उनको करना है. तो इसमें डिफरेंट उन्होंने रखा हुआ है कि 50,000 तक डायरेक्टर कॉलेजेस कर सकते हैं. इससे ऊपर एक लिमिट है जिसमें DPI कर सकते हैं. फिर सेक्रेटरी के पास अनलिमिटेड हैं, वो कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि अब ये 3 डिफरेंट चीजें, जो वार्न आउट बुक्स हैं, इसका भी फिर एक कॉलेज सतह पे एक लाइब्रेरी कमेटी है. जब आपने वीड आउट करना है, आपने अपना केस तैयार करना है, तो कॉलेज की सतह पे एक लाइब्रेरी कमेटी जो है वो उसको केस को बाकायदा आपने तैयार करना है.
اس کی آپ لسٹیں بنائیں گے, اور لسٹیں بنانے میں اگر آپ کے پاس وہ آٹومیٹڈ فارم میں ہے تو پھر لسٹیں بنانا آسان ہوتی ہے, ورنہ آٹومیٹڈ فارم میں نہیں ہے تو پھر لسٹیں آپ کو تیار کرنی پڑتی ہیں. تو میں نے جب جوائن کیا تھا تو شروع میں 97 میں نے جو 2 لسٹیں تیار کی تھی, اس وقت وہاں کی لائبریری آٹومیٹڈ نہیں تھی, تو میں نے خود سے پرنٹ پہ ہی وہ لسٹیں تیار کر لی تھی. ابھی جو اپنے کالج میں, کیونکہ آٹومیٹڈ ہے لائبریری, میں نے پہلے لمز پہ کیا تھا پھر سلمز پہ کیا ہے, تو اس میں آٹومیٹڈ ہے تو اس میں سے لسٹیں آپ ایزیلی تیار کر سکتے ہیں. تو میں نے ابھی بھی ایک کیس جو ہے وہ لاس آف بکس کا جو ڈیمیج بکس تھی ان کو میں نے ریپلیس کیا ہے. اب اس میں یہ فرق ہے کہ جب آپ نے لاس آف بکس کے ساتھ پھر جب لائبریری کمیٹی کی ایک باقاعدہ میٹنگ ہوگی. لائبریری کمیٹی کیا ہے, میں اس کا سیکرٹری ہوں, پرنسپل اس کا چیئرمین ہے, اور 2 سینئر فیکلٹی ممبر, ایک سائنس سے ہوتا ہے ایک آرٹس سے, وہ اس کے ممبر ہیں. تو 4 لوگوں پر مشتمل کالج میں لائبریری کمیٹی ہوتی ہے, اور عام طور پر ایک سینئر ممبر میں جو وائس پرنسپل ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے. تو جب کیس تیار کرتے ہیں تو وہ لائبریری یقیناً آپ ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, تو لائبریری کمیٹی وزٹ کرتی ہے. اگر وارن آؤٹ بکس ہیں تو ان کو دیکھے گی, اگر ڈیمیج بکس ہیں تو وہ ان کو دیکھے گی, اگر لاس آف بکس ہیں تو پھر ان کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ یہ جو لاس آف بکس ہیں یہ لائبریرین کی غفلت سے نہیں ہے, یہ ضروری ہے, اس کے بغیر کیس آگے فارورڈ نہیں ہوگا. آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس بات کا سرٹیفکیٹ آپ کی لوکل کمیٹی دے گی, پھر آپ کا کیس آگے فارورڈ ہوگا. تو وہاں پہ آپ نے اس کو پوری طرح تیار کرنا ہے. پھر اس سے اگلی بات ہے کہ آپ نے جب ویڈ آؤٹ کر لینا ہے تو پھر ایک داخلہ رجسٹر ہے آپ کے پاس, ایکسیشن رجسٹر ہے, اس میں سے ویڈ آؤٹ بھی کرنا ہے. اس میں اینڈ پہ ایک کیفیت کا کھانا خالی ہوتا ہے, تو اس کے اندر آپ نے ویڈ آؤٹ لکھنا ہے. تو وہ لسٹ بھی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے کہ آپ نے کون سی کتابیں کہاں سے ویڈ آؤٹ کر لی ہیں. تو اب اس میں جو لاس آف بکس ہیں وہ تو آپ نے اسی طریقے سے کیس کو بھجوانا ہے. آپ نے لائبریری کمیٹی تیار کرے گی, پرنسپل اس کو فارورڈ کرے گا DDC کالجز کو, پھر ڈائریکٹر کے پاس جائے گا. اگر 50,000 سے کم قیمت کا ہے وہ بکس جو آپ کی لاس ہیں یا آپ کی وارن آؤٹ ہیں, اگر وہ کم قیمت کا ہے تو پھر ڈائریکٹر کر دے گا, اگر اس سے زیادہ قیمت کا ہے تو پھر آپ کو سیکٹری اور DPI کالجز کی طرف بھجوانا پڑے گا. ایک نوٹیفکیشن جو ہے وہ جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے 2016 کا. اس کے مطابق آپ لوکل سطح پہ بھی یہ چیز کر سکتے ہیں, اور وہ ہے آپ نے جو ڈیمیج بکس ہیں, جو اس میں ایک نوٹیفکیشن ہے جس میں کالج کے تمام اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز موجود ہیں, اور اس میں ایک ڈیٹیل ہمارے 2 اکاؤنٹس ہوتے ہیں کالج کے اندر. جو لائبریری ریلیٹڈ اکاؤنٹس ہیں وہ 2 ہیں, ایک ہوتا ہے لائبریری سیکیورٹی اکاؤنٹ اور ایک ہوتا ہے لائبریری سیکیورٹی لیبس فنڈ اکاؤنٹ. تو پھر اس نوٹیفکیشن کے اندر باقاعدہ ڈیٹیل موجود ہے کہ آپ نے لائبریری سیکیورٹی لیبس فنڈ کو کس طرح ڈیل کرنا ہے اور لائبریری سیکیورٹی کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. تو عام طور پر میں جب پریزیڈنٹ تھا میں نے وزٹ بھی کیا مختلف کالجز کو, تو لائبریری سیکیورٹی کے میٹر سے لائبریرین دور رہتے ہیں. میری آپ سے یہ جو تجویز ہے کہ آپ لائبریری سیکیورٹی کے معاملات میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کتنے اسٹوڈنٹس کو ہر سال لائبریری سیکیورٹی واپس مل گئی ہے, اور کتنی لائبریری سیکیورٹی جو ہے وہ آپ لیبس کر چکے ہیں. یہ لیبس آپ نے خود کرنا ہے. اس فنڈز کا بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے فنڈز موجود ہیں, تو اس فنڈ کو اچھے طریقے سے مینج کرنا آپ کو آنا چاہیے. تو وہ لیبس فنڈ ہے جب 2 سال تک کوئی بچہ لائبریری سیکیورٹی لے کے نہیں جاتا تو پھر اس کی لائبریری سیکیورٹی ہم لیبس فنڈ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اگر اس کے ذمہ کتاب نہیں ہے, تو کتاب ہو تو پھر بھی ہم اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ فورفیٹ کر کے پھر بھی لیبس فنڈ میں بھیج دیتے ہیں. پہلے ایک ہوا کرتا تھا شروع میں, جب میں نے 2006 میں ہمارے کالج میں ہوا ایک آڈٹ ہوا, تو اس آڈٹ کے نتیجے میں کچھ چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ ان کو ایک گورنمنٹ کا فنڈ ہوا کرتا تھا 1280 کے قریب کوئی نام تھا, اس کا نمبر تھا, تو اس میں آپ اس کو جمع کروائیں. لیکن اب وہ فنڈ نہیں رہا, تو اب آپ نے جو سیکیورٹی لیبس ہوتی ہیں یا آپ کتابیں بچے لے جاتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں واپس لیتے ہیں, لیکن کوئی ڈراپ آؤٹ ریشو کیونکہ کالجز میں زیادہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی, تو اس میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جنہوں نے کتاب لی اور وہ کالج چھوڑ گئے, تو وہ کتاب تو ان کے پاس موجود ہوگی, تو آپ نے ان کی سیکیورٹی اس کتاب کے اگینسٹ جو ہے وہ لیبس فنڈ میں کر لینی ہے. اس کتاب کا ریکارڈ رکھ لیں کہ یہ کتاب طالب علم کے پاس ہے, کل کو اس کو ریپلیس کر لیں.
اب جو میں ریپلیس کی بات کر رہا ہوں یہ بڑی اہم ہے، اور یہ سب سے ہمارے پاس جو اچھا فنڈ ہے جس میں ہم لوکل سطح پہ اس کو ڈیل کرتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس لائبریری سیکورٹی لیبس فنڈ. اس سے آپ ڈیمیج جو بکس ہیں اس کو بھی ریپلیس کر سکتے ہیں، اور یہ جو اسٹوڈنٹس کا بھی ریکارڈ رکھیں، اور وہی کیونکہ سیکورٹی آپ کی لیبس فنڈ میں چلی جائے گی تو وہاں سے آپ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں. تو یہ وہ فنڈ ہے جس میں آپ لسٹ بنائیں. ابھی میرے پاس جو جتنی ڈیمیج تھی میں نے ان کو وارن آؤٹ، اور میں نے وہ کیس نہیں بنایا، میں نے ان کو ریپلیس کیا اس 2016 کے نوٹیفکیشن کے مطابق. جو لائبریری کمیٹی ہے وہی اس کو مینج کرتی ہے. اگر اس کی کل پرائس جو ہے وہ 2 لاکھ 3 لاکھ پہ چلی جائے گی تو پھر آپ کو اس کا کچھ ٹینڈر کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر وہ اس سے کم ہوتی ہے خریدنے کے لیے، لیکن اگر وہ اس سے کم ہوتی ہے، آپ 50,000 کا کیس بناتے ہیں، آپ لاکھ کا کیس بناتے ہیں، تو اس کو لائبریری سیکورٹی جو ہے، لائبریری جو کمیٹی ہے آپ کے پاس موجود ہے، کالج کی کمیٹی ہی اس کو ڈیل کرتی ہے. اور اس کو آپ کو ریکارڈ پوری اسی طرح بالکل آپ ایک جیسے آپ نے رائٹ آف کا کیس بنایا، اس کی لسٹ تیار کی، آپ نے اسی طرح کتب کی لسٹ تیار کرنی ہے. جو آپ کے پاس کتابیں ڈیمیج ہو گئی ہیں اس کی لسٹ بن گئی ہے، اس کے مصنف لے لیں سارا، اس کو اس طریقے سے بنا کے لائبریری کمیٹی کی ایک میٹنگز ہوتی ہیں، ان کی میٹنگز کی کاروائی باقاعدہ اس کا حصہ بنتی ہے. 2 میٹنگز اس کی ہوتی ہیں، ایک پہلی میٹنگز ہوتی ہے، ایک دوسری میٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہی پرنسپل وہاں سے ہی آپ خود جا کے پرچیز کر سکتے ہیں. وہی کتابیں جو ڈیمیج بکس ہیں آپ پرچیز کر لیں. اور اس میں ایک اور چیز ہے، جب آپ ویڈ آؤٹ کر دیتے ہیں یا وارن آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو کتاب ہے وہ لائبریری کا حصہ نہیں رہتی. جب آپ ڈیمیجڈ بکس کو لائبریری سیکورٹی لیبس فنڈ سے پرچیز کرتے ہیں تو جو نئی کتاب آپ کے پاس آتی ہے اس کے اوپر وہی ایکسیشن نمبر آپ لکھ دیتے ہیں، اس کو وہی ایکسیشن نمبر الاٹ ہوتا ہے جو اس کو پہلے آپ نے ایکسیشن نمبر سے الاٹ کیا ہوا ہے. تو یہ ایک تین آپ کے، اگر اس کو میں سمرائز کروں تو آپ کے پاس 3 طرح کے کیسز آپ ریڈ آؤٹ کے اور رائٹ آف کے پریپیئر کر سکتے ہیں. ایک وہ ہو گیا جو آپ کی کتابیں گم ہو گئی ہیں، لاس آف بکس ہیں، تو اس کے لیے آپ نے جو کیس تیار کرنا ہے وہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کالجز اور سیکٹری کے پاس جائے گا. جو وارن آؤٹ کتابیں آپ کی جو خراب ہو گئی ہیں، ایک طریقہ ان کا یہ ہے کہ آپ ان کو بھی رائٹ آف کریں، اور رائٹ آف پھر وہی ڈائریکٹر کے پاس جائے گا اور ڈی پی آئی اور سیکٹری کے پاس جائے گا. دوسرا طریقہ، آپ جو ڈیمیجڈ اور وارم آؤٹ بکس ہیں یا آپ کی بیڈ فارم فزیکل فارم میں کتابیں ہیں، ان کو اگر آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ پرچیز کر سکتے ہیں لائبریری سیکورٹی لیبس فنڈ سے. لیکن جو کتابیں آپ کی ڈیمانڈ میں نہیں ہیں ان کو کیونکہ آپ نے ریپلیس نہیں کرنا، ان کو آپ نے پرچیز نہیں کرنا، تو ان کے لیے پھر آپ کو وہی لاس آف بکس کا اور وہی روٹ آپ کو لینا پڑے گا کہ آپ نے ڈائریکٹر کے پاس بھیجنا ہے، اور ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن اور ایچ ای ڈی سیکٹری کے پاس جائے گا. تو اس کے متعلقہ جو نوٹیفکیشنز ہیں یہ آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. آپ سے جو سینئر ہیں ان کے پاس یہ بنے ہوئے کیسز آپ مجھے کہیں گے، میں آپ کو، آپ واٹس ایپ گروپ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ 100 کا گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے، تو یقیناً آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. ایک پی سی ایل اے انفارمیشن کامن کے نام سے جو گروپ بنا ہوا ہے ہمارا واٹس ایپ گروپ، اس میں میں نے یہ 4 نوٹیفکیشن جو ہیں وہ اس میں شیئر کیے ہیں تاکہ آپ کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہو. اس میں وہ نوٹیفکیشن نہیں ہے جو 2016 کا ہے، تو وہ بھی میں نوٹیفکیشن آپ سے شیئر کر دوں گا اس میٹنگ کے بعد انشاءاللہ. جب آپ کہیں گے تو میں آپ کو شیئر کر دوں گا. تو آپ نے باقاعدہ ان نوٹیفکیشنز کی آپ کے پاس ایک فائل ہونی چاہیے جس میں آپ کے پاس یہ نوٹیفکیشن صرف موبائل میں سیو نہیں ہونے چاہیے، آفیشیل پروسیڈنگز، کیونکہ آپ نے روز اس طرح کی کرنی ہے، آپ نے یہ چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑیں گی. یہ اس کا سب سے جو اہم ایک ایشو ہوتا ہے ہمارے یہاں. جتنے بھی ابھی جو جب میں اس میں پریزیڈنٹ کی ذمہ داری میرے پاس تھی تو مجھے پتا ہے بہت سارے لائبریرین میل فیمیل جب ریٹائرمنٹ پہ پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا ہے کہ انہیں پیسے پے کرنے پڑے ہیں. ان کی جو کتابیں لاسٹ ان کا ہوا تھا اس کی انہوں نے پیمنٹ کی ہے. اور اسی طرح کچھ نے یہ کیسز بنائے ہیں. ابھی جو لوگ ہیں وہ ان کیسز کو بنا رہے ہیں، جو ابھی پروفیشنل لائبریرین ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ان کیسز کو جانتے ہیں. اب وہ اس کو بنا رہے ہیں، کیونکہ میرے آنے سے پہلے تو ان کے درمیان کوئی اتنی کوآرڈینیشن نہیں تھی، لیکن جب میں آیا تو پھر ایک پوری کوآرڈینیشن جو ہے وہ کریٹ ہو گئی. اب تمام لوگ جو آپ سے سینئر ہیں
वो भी एक ग्रुप में जो है वो मौजूद हैं। तो इसको सीखने के लिए मैं आपको ये भी एक रिकमेंड करता हूँ कि इसको सीखने के लिए आप लोग जरूर अपनी जो एक्टिविटीज हैं PCLA की एक्टिविटीज को में शामिल रहें और उसमें अपना हिस्सा डालें। आपके जो ये रूल्स हैं, आप अगर ये रूल्स फर्ज करें कि ये रूल्स जो रीड आउट के हैं या राइट ऑफ के, आप ये समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, इसमें जो प्रिंसिपल के पास ये इख्तियार होना चाहिए, तो फिर इस वजह से आपको इस तरह करना चाहिए कि आपको PCLA के प्लेटफॉर्म से आप इन रूल्स को चेंज करवाने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी एसोसिएशन के साथ भी आप राब्ते में रहें, लेकिन जो ये मेजर काम आपने करना है ये PCLA के प्लेटफॉर्म से ही आप करेंगे, या इंडिविजुअल सतह पे आप करेंगे तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज नहीं होंगे। तो आप इसको बाकायदा उसी फोरम से आप इसको फॉलो करें। तो आज की सर्विस स्ट्रक्चर पे कभी इंशाल्लाह फिर बात होगी, क्योंकि मेरा टाइम कम था। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया और एसोसिएशन और जहीर साहब का पर्टिकुलरली शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ये मौका दिया कि आपके साथ बात कर सकूं। जी सर। सर सो नाइस ऑफ यू। और आपने यकीनन वो जो चैलेंजेस हैं वो बड़े ही क्रूशल होते हैं कॉलेजेस में जो लाइब्रेरियन फेस करते हैं, और आपने उनके ऊपर रोशनी डाली। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने अपने मसरूफियत में से टाइम निकाला। मैं जानता हूँ आप मीटिंग से उठ के यहाँ आके सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और यकीनन आपने बहुत कुछ लर्न किया, और जो भी क्वेश्चन आपके हवाले से या आपसे किसी ने पूछे होंगे वो एक तो हमारे साथ आंसर क्वेश्चन का सेशन जो है वो एंड पे होगा। अगर साथ साथ पूछेगा तो हम वो भी आप कन्वे कर देंगे, और बाद में भी अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए होगी तो हम आपको ज़हमत देंगे सर। थैंक यू सो मच।